حسن صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، مگر جہاں یہ معاملہ ہو وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حکومت کے پاس جائز مینڈیٹ ہی نہیں۔ شہباز شریف ہمارے دوست ہیں، مگر وہ تو مشرف کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار تھے، جبکہ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جیسے سینئر سیاستدان سے ایسی گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ تاریخ گواہ ہے شہباز شریف نے 3 بار وزارت عظمیٰ کی پیشکش ٹھکرائی ہے۔ عجیب سا ہی ہو گیا، یہ کاکٹیل سی بن گئی ہے سوال۔ محمود خان اچکزئی ایک سنجیدہ سیریس قسم کے اور سینئر پولیٹیشین ہیں۔ میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی بات اس طرح کی، کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہوگی۔ اور اچھی بات میں یہ لگی ہے کہ یہ جو مریم اورنگزیب ہیں یہ جوش خوشامد میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے تہذیب کے دائرے میں رہ کے محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کی ہے۔ باقی اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ پاکستان کا سیاستدان کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی بات سے کسی بھی وقت مکر سکتا ہے۔ ختم۔ انہوں نے کہا ہے میرے نزدیک ان کی بات میں زیادہ وزن ہے، بجائے اس کے کہ یہ شریف کیمپ کا کو بندہ یا بندی کو بولے، میرے نزدیک اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت محمود خان اچکزئی کی بات کی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ذاتی طور پہ ظاہر ہے میں نہیں جانتا، اس لیے میں کیا کامنٹ کروں اس پہ۔ جی ٹھیک ہے حسن، دوسری طرف پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ 6 جنوری کو عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی، تب بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ پازیٹیو اپروچ ہے، اچھی بات ہے، پارٹ آف دا پیکیج ہے، چل رہا ہے، دونوں طرف چلنے دیں آپ، جنگ بھی جاری رکھیں، مذاکرات بھی جاری رکھیں، یہ ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پازیٹیو اپروچ ہے، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب۔ گزشتہ روز نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے، وفاق، صوبوں اور دفاعی اداروں کو مکمل مل کر مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ چلیں، دیر آئے درست آئے۔ میں تو مدتوں سے ایک بات پہ چیخ چلا رہا ہوں کہ برادر شرادر نہیں ہوتے، ان کو اینمی ڈکلیئر کرو، یہ دشمن ہے۔ ادروائز اتنا جس طرح کی ہماری اکانومی یا دیگر حالات جا رہے ہیں، اگر برادر ہو تو وہ تو ناراض بھی ہو تو اس کو اس طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بالکل کیپ اٹ اپ پوری قوت کے ساتھ، کچھ نہیں ان کو آئندہ یہ جرت نہ کریں اس طرح کی بات کرنے کی۔ یہ جو ہاف ہارٹیڈ ہوتا ہے نا، ہلکی پھلکی موسیقی نہیں، ان کو کلاسیکل راگ سنائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ ویل سیڈ، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، بھرپور حکمت عملی کے ساتھ بھرپور وار کرو، کمر توڑ دو ان کی ایک دفعہ۔ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، برادر برادر، اور اوپر سے بات کیا یاد ہے پچھلے پروگرام میں کہ جی تاریخ سے سبق سیکھیں۔ اب تاریخ تم کو سبق سکھائے گی، تاریخ سے سبق سیکھیں۔ ایک تو برادر برادر انہوں نے پریشان کیتا ہے۔ بہرحال بہت اچھی بات۔ جی نیکسٹ کوشچن حسن صاحب، سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان 2025 میں جیل سے رہا ہو جائیں گے، تاہم ان کا سیاست میں کردار ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم ہے، آپ کے خیال میں رہائی ہو جائے گی؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید غنی نے بہت بچگانہ سی بات کی ہے، احمقانہ لغو بات کی ہے کہ رہا ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے اس کو چھوڑیں، لیکن یہ بات کرنا کہ تاہم ان کا سیاست میں کردار ختم ہو جائے گا، یہ انتہائی بے بنیاد بات ہے۔ اس بندے کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے بعد بھی کردار نہیں بھٹو صاحب کا ختم ہوا، اس وقت بھی ان کا داماد بھٹو مرحوم کا صدر پاکستان ہے اور ان کا نواسا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، تو لغو بات ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، قائد اعظم کے بعد پاپولیرٹی میں بھٹو صاحب ظاہر ہے ہمیشہ نمبر 1 تھے، اب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ عمران سیاست میں اس کا کردار ختم ہو جائے گا، اٹ از اسٹوپڈ، بہت ہی شارٹ سائٹڈ
اس لیے چھوڑو. اور دوسری بات یہ جو بات آپ کر رہے ہو پیش گوئیوں کی، یہ جو نجومی اور نجومنے ہیں نا، یہ ہم چونکہ ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، نیم خواندہ لوگ ہیں، فضول وہ مائیاں کو بابے جے بہ کے ایک بندہ اور ڈھیٹوں کی طرح آج بھی لگا ہوتا ہے. اس نے وہ پچھلے الیکشنز کے حوالے سے بات کی تھی، کیٹیگوریکلی اس نے کہا تھا کہ عمران کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اب وہ پھر ہمیں معزز جیا بن کے بیٹھا ہوں گے، بانگیاں مار گئے. اسی طرح کو چند خواتین، یہ نجومی ہیں، یہ احمقوں کے معاشروں کا کردار ہوتے ہیں. پیش گوئی کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو کوئی سائنٹیفک آپ کو تجزیہ کریں، کوئی ریزن ایویں ستارے کیا بتاتے ہیں تو فلانا کیا کرتا ہے. نو، اٹس irrelevant، اٹس اسٹوپڈ. جاہل معاشروں کی یہ پہچان ہے، ان میں چلتے ہیں یہ کاروبار، عمل بابے تو کو پہنچا ہوا تو کو فلانا ٹمکانا تو بابے، یہ نانسنس جو ہے وہ ایک اجڈ غیر مہذب معاشرے میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ادروائز ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں سر صاحب. سال 2024 میں قومی اسمبلی میں 11 سیشنز ہوئے جس میں 40% اراکین نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا. نواز شریف 3 بار ایوان میں آئے، پہلی بار وزیر اعظم کے انتخاب، دوسری بار اسپیکر اور تیسری بار 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ایوان میں ووٹ دینے کے لیے آئے. کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے اس میں، نواز شریف تو بیچارہ اس دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا لیکن ووٹ ڈالنے تک محدود کر دیا ہے. اور ان کا بھی یہی ریکارڈ ہے، عمران پہ بھی یہی الزام ہے کہ یہ اسمبلی کو اس قابل تو سمجھتے نہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ 40% ارکان، دیکھو میں نے یہ بھگتا ہوا ہے، میں نے اور منو بھائی نے صداقت کے زمانے میں نے ایک فیچر شائع کیا. اچھا، ادھر سے ہمیں ایکسپلینیشن یا پتہ نہیں کیا کوئی اسمبلی نے طلب کر لیا، میں اور منو بھائی چلے گئے. اس کو ان کی اپنی پڑ گئی، میں وہ لے گیا سارے اخبار. میں نے کہا کوئی شرم حیا کرو، تم لوگوں نے ہمیں کس چکر میں بلایا ہے. باقاعدہ میں نے بے عزتی کی ان کی. میں نے کہا کرو جو تم سے ہوتا ہے. اور میں نے کہا سارے اخباروں میں چھپا ہے، نام چھپے ہیں ان لوگوں کے جو سال بھر ایک لفظ نہیں بولے، یہ گونگے ہیں. ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی. اور خود نواز شریف ان کے پاس کہنے کو ہوتا ہی کچھ نہیں. یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر، بس اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. ادروائز کیا، میں پنجاب اسمبلی کا تو میں نے خود بھگتا ہوا ہے. وہ نوٹس شوٹس آیا تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا. تو 40% کا میں کہتا ہوں بڑا کمال ہے جی، بڑی ترقی کی ہے. ادھر پتہ نہیں 60% تھے جنہوں نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا تھا پورے سال میں. تو یہی ہیں یہ عوامی، جس طرح کے عوام اسی طرح کے عوامی نمائندے، اور وہی اسی طرح کا ان کا کیلیبر ہے. تو نارمل بات ہے یہ، پرانی، میں تو کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں. نیکسٹ ٹاپک حسن صاحب. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں، ہم مانتے ہیں ٹیکس کا ادارہ کرپٹ ہے، بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. تو اس میں کیا بات ہے یار؟ یہ اس نے کون سی بیچاری یہ کوئی نئی بات اس نے وزیر خزانہ نے کی ہے؟ خیرات پہ نہیں، ٹیکسز پہ. یہ تو صدیوں پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیکس کا ادارہ کرپٹ ہے تو وزیر خزانہ صاحب مجھے وہ ادارہ بتائیں، وہ شعبہ بتائیں، وہ محکمہ بتائیں جو کرپٹ نہیں ہے. کہ ڈھنگ کی بات کیوں نہیں کرتے کہ بھئی ٹیکس کا ادارہ کون سا، مجھے بتائیں آپ کا شعبہ، ادارہ، محکمہ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے جس میں. نام لو 2-3 آپ لے دو. نیشنل کیریکٹر ہے ہمارا، دیکھو. اور جہاں کرپشن نہیں ہوتی وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. کرپشن کی بے شمار قسمیں. جب کوئی منصب دار اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ بھی کرپٹ پریکٹسز میں آئے گا. یہ صرف مالی نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں تو اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تو کون سی وہ نئی بات کر رہے ہیں خیرات؟ لیکن خیرات کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ملتی ہے نا آپ کو.